نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی رب مجھے زندگی دینے والا ہے, وہی رب زندگی لینے والا ہے. اس رب کے دین کے پرچار کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں. اس رب کے دین کی بات, اس کے تعارف کے لیے مجھے رب کریم نے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے. وہ رب کریم مجھے ضائع نہیں ہونے. میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں تو اس رب کی بات کرتا ہوں جو رب العالمین ہے, جس نے کائنات کو پیدا کیا, کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا, انس و جن کو پیدا کیا, جس کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کی تمام مخلوق کی زندگیاں بھی ہیں, ان کی موت بھی ہے. میں تو اس رب کا قاصد ہوں. وہ رب جس طرح چاہے گا مجھے یہاں سے نکالے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی. اٹھانے کے بعد سورہ یاسین کی پہلے رکوع کی آیات کو پڑھا, دم کیا اور دم کر کے مشرکین مکہ کی طرف یوں پھینکا جیسے ہی نبی کے ہاتھ سے مٹی نکلتی ہے. رب کی قدرت جوش میں آتی ہے, تیز ہوا چلتی ہے, اور وہ ہوا اس مٹی کو لے کے جتنے محاصرین تھے ساری کی سارے کے آنکھوں میں ڈال دیتی ہے. ڈالنے کے بعد ان کی وہی نظریں جو نبی کے قتل پہ ٹک ٹکی لگائے بیٹھی تھی, اپنی جان کے لیے وبال بن گئی, ان کے لیے مصیبت بن گئی. آنکھوں کو ملتے ہیں, آنکھوں چندھیا گئی, کچھ نظر نہیں آتا. وہی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے, میرے نبی انہی تلواروں کے درمیان سے یوں جا رہے. بھاگے نہیں, چھپ کے نہیں نکلے, بلکہ انہی مشرکین مکہ کی اس قطار کے درمیان سے نکلے جو دونوں طرف یوں قطار بنا کے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کے لیے آئے تھے. ان کی تلواریں یوں کھڑی ہیں, میرے نبی یوں گزر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اطمینان کی حالت میں, بڑے آرام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں, کنڈی کھڑکاتے ہیں. آدھی رات کا وقت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. آنے کے بعد کنڈی کو کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء آج صدیق کے دروازے پہ ہے. امام الانبیاء آج صدیق کے پاس آ گیا ہے. کہتے ہیں آقا یہ کیا بات ہوئی, مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا. آقا آپ نے آنے کی تکلیف کیوں کی ہے, یہ غلام آپ کے لیے حاضر ہے, یہ اپنی جان بھی لٹا کے آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا. آپ ایک اشارہ تو کرتے, میں پورے مکے کے مشرکین کو پھلانگ کے آپ کے قدموں میں پہنچ جاتا. یا رسول اللہ مجھے اشارہ کیا ہوتا, مجھے فرمایا ہوتا. اللہ کے نبی آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ اللہ کے نبی یوں ہاتھ رکھتے ہیں, صدیق صدیق میں نہیں آیا, رب نے مجھے بھیجا ہے تیرے دروازے. میں نہیں آیا, رب نے بھیجا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہجرت کا حکم آ گیا, اور ہجرت میں چلنا بھی آپ نے ہے, ہجرت میں ساتھ بھی آپ نے دینا ہے, راہ سفر آپ نے بننا ہے, ہم سفر آپ نے بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ اس لیے کہ رب کی طرف سے آپ کو منتخب کیا گیا. کس کی طرف سے منتخب ہوئے؟ رب کی طرف سے آپ کو
کو منتخب کیا گیا۔ یہی صدیق اکبر جب صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کی، سب سے پہلے اسلام کی ہجرت حضرت ابو سلمہ نے کی۔ اس صدیق کا جذبہ یہ تھا کہ ہجرت کرنے والوں میں پہلا نام ہو تو وہ صدیق کا نام ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لینا چاہیے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ صدیق ابھی تیری ہجرت کا ابھی کوئی جو ہے حکم نہیں آیا، صدیق جب تیرا حکم آئے گا پھر تجھے بھی کہا جائے گا۔ کہا صدیق حکم آ گیا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ اسما رضی اللہ عنہا حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، جب یہ بات سنتی ہے اپنے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو دیکھتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ان الفاظ کو نکلتے ہوئے دیکھتی ہے، بے ساختہ بھاگتی ہے اور راہ توشہ تیار کرتی ہے۔ ابھی بچی ہے لیکن اس بچی کا ایمانی جذبہ دیکھیے کہ راہ توشہ تیار کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، اے ابا حضور، آپ نے سفر پہ جانا ہے، ہجرت کا حکم آ گیا اور جو ہے آپ نے سفر پہ نکلنا ہے، میں نے یہ آپ کے لیے توشہ تیار کر دیا۔ حالت ایسی ہے کہ کچھ بھی گھر میں نہیں ملتا، اپنے سر کا دوپٹہ اتارتی ہے، آدھا سر پہ رکھتی ہے، آدھے کو پھاڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ باندھ دیتی۔ حضور، یہ آپ کے لیے توشہ ہے، آپ کے لیے سفر کا سامان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگے تو کھانا صدیق کے گھر کا ہو، جب نبی کو پیاس لگے پانی صدیق کے گھر کا ہو، نبی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ چیز صدیق کے گھر کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صدیق کے لیے تو ہم اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں، ہمارے گھر کا مال کیا چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلتے ہیں، ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں، جہاں پہ میرے آقا کے ہجرت والے قدم لگتے ہیں۔ 1000 سال 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اسے دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس راستے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس راستے سے میرے نبی کے قدم لگے اور آقا نے ہجرت کی تھی۔ تو جس چیز سے نسبت ہوئی، چاہے زمانہ جتنا بھی بدل جائے، وقت جتنا بھی گزر جائے، لیکن میرے نبی کی نسبت اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس زمین پہ جس پہ قدم میرے نبی کے لگے، آج بھی مسلمان اس راستے سے ادب و احترام سے گزرتا ہے، اس راستے سے ادب و احترام کے ساتھ اپنے آپ کو متبرک کرنے کے لیے گزرتا ہے۔ جس صدیق کے کندھوں پہ نبی نے سفر کیا تھا وہ کتنا متبرک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ثور کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑھ کے جب اوپر کی طرف پہنچتے ہیں، غار کے اندر جگہ کو دیکھتے ہیں کہ صرف وہاں پہ 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جانثار ساتھی ہے۔ یوں ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آپ کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ جب آقا کے گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق کے گھر سے نکلتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے میں آگے اس وجہ سے ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی مشرکین مکہ آگے سے آ کے حملہ کر دے تو پہلے صدیق کا سینہ ہوگا، پھر آقا کا سینہ ہوگا، پہلے صدیق کی جان نکلے گی
پہلے صدیق کی روح نکلے گی، پھر آقا پہ حملہ کرنے والا ہوگا۔ میں پیچھے اس وجہ سے ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ پیچھے سے تعاقب کرتے ہوئے ہم تک نہ پہنچ جائے، تو پیچھے سے اگر کوئی حملہ کرے تو پہلے صدیق پہ حملہ ہو، پھر آقا کی طرف کوئی بڑھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس وجہ سے کبھی آگے ہوتا تھا کبھی پیچھے ہوتا تھا۔ غار ثور پہ پہنچتے ہیں، غار ثور کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے داخل ہو کے اس کی صفائی کرتے ہیں، اس سے پتھروں کو ہٹاتے ہیں، اس کے اندر جھاڑیوں کو ہٹاتے ہیں۔ ہٹانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، یہ جگہ آپ کے لیے تیار ہے۔ سارے راستوں کو بند کرتے ہیں، سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آ جائیے، اپنے قدم مبارک کو رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک سوراخ کھلا ہے۔ اب صدیق کے جسم پہ کوئی کپڑا جو ہے وہ قمیص سے باقی نہیں ہے، جس کو پھاڑ کے اس سوراخ میں لگا دیتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھاگ کے آگے ہوتے ہیں، سوراخ پہ یوں ایڑی رکھتے ہیں، ایڑی رکھ کے یوں اپنے پاؤں کو پھیلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے سفر کیا ہے، تھک گئے ہوں گے، آپ نے مشقت کو برداشت کیا ہے، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، ساری رات سوئے نہیں ہیں، یقیناً آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ آ جائیے، میری اس ٹانگ کے اوپر اپنے سر مبارک کو رکھیے اور آرام کر لیجئے۔ جیسے اجالا ہوگا ہم راہ سفر اختیار کر لیں گے۔ یا رسول اللہ آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارکہ کے اوپر اپنے سر مبارکہ کو رکھتے ہیں اور رکھ کے یوں آرام فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی یوں لیٹتے ہیں اور ناک لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق آقا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں کہ کیسا خوبصورت، کیسا اعلیٰ، کیسی خوبصورت سیرت والا، کیسی خوبصورت صورت والا رب نے ہمیں نبی عطا کیا ہے۔ اور کھو اتنے جاتے ہیں، آنے والوں کا ڈر ختم ہو گیا، مشرکین مکہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے چہرے میں ایسے کھوئے ساری ڈر، سارے خوف رب نے دل سے نکال دیے۔ آقا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک آنے والا کالا آ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے اندر ڈنک لگاتا ہے۔ اور کالوں نے ہمیشہ پیچھے سے وار کیا ہے، سامنے آ کے کبھی کسی نے وار نہیں کیا۔ سانپ نے کہاں سے وار کیا؟ سامنے سے آ کے کیا تھا یا پیچھے سے کیا تھا؟ سوراخ کے اندر سے، پیچھے سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جتنی زندگی رہی ہے، صحابہ کی جتنی زندگی رہی ہے، کسی نے خلفائے راشدین کے بارے میں کبھی زبان تک بھی نہیں کھولی، کبھی نہیں کھولی، کیونکہ وہ تھے نہیں۔ اللہ نے ایسا محفوظ اور مکرم ان کو بنایا۔ تو آ کے ڈسا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاؤں کو ہٹانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاگ آ جائے گی، کیونکہ پاؤں ہلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت ہوگی، آقا کی آنکھ کھل جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے نبی کی نیند کے اندر نبی کی نیند کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی میں دخل اندازی کروں۔ یہ کہا ہوگا
کہ تو نے جتنا ڈسنا ہے ڈس لے، میں اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار جتنا کروا سکتا ہوں کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس بات کو سوچ کے نبی کو نہیں جگایا ہوگا کہ تیرا کام ڈسنا ہے، میرا کام نبی سے محبت کا اظہار کروانا۔ برداشت کیا، یہاں تک برداشت کیا کہ چہرے کی رنگت بدل گئی، تکلیف کی حد یہاں تک بڑھ گئی کہ سارے جسم کے اندر تھر تھری تاری ہو گئی، کپ کپی تاری ہو گئی، سارا جسم اس زہر سے، وہ جو اس زہر سے پُر چکا تھا، سارے جسم کے اندر تکلیف بڑھ چکی تھی۔ وہ تکلیف جب آنکھوں تک آئی، آنکھیں برداشت نہ کر سکی، نبی کے رخسار مبارک پہ صدیق کا آنسو گرا۔ جب آنسو گرتا ہے، نبی کی آنکھ کھلتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ صدیق کیا ہوا؟ صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نہیں جانتا، پاؤں کے اندر کسی نے کاٹا ہے، ایسا محسوس ہوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نبی چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھ کے جسم کو دیکھتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھتے ہیں جس جگہ سے ایک سانپ نے ڈسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق تو مجھے جگا لیتا، تجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مجھے بتا دیتا۔ آقا کیسے بتاتا؟ آپ سو رہے تھے۔